السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماد ٹی وی۔ دوستوں، میں آج آپ کو ساغر صدیقی کی زندگی کے لمحات بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے مشکلات میں زندگی کاٹی اور کن مشکلات کے بعد وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ اس سمے اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی تھی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن ساغر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا ساغر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں ساغر مل ہی گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خامد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساغر نے جواب دیا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ میری غربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے صدا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں، محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو وہ شاعر بولے، جناب، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دنگ رہ گئے، اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب واپس پاکستان آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب عالی داتا صاحب رہتے ہیں۔ آپ نے داتا صاحب لاہور میں وفد بھیجا۔ جب وہ وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا، تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے، چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ جنرل صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی کے پاس پہنچ گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کس کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ بہرحال بے پناہ اصرار کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان پھر خود ملنے آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔